بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج جب جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی، اس کے فوراً بعد سے میں دیکھ رہا ہوں ڈیجیٹل میڈیا پر میاں نواز شریف کے خلاف ایک طوفان آیا ہوا ہے میمز کا۔ ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، تصویریں بنائی جا رہی ہیں، شیئر کی جا رہی ہیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب ترقی فیلڈ مارشل کے طور پر جنرل عاصم منیر کو دی گئی ہے، لیکن تنقید کا نشانہ نواز شریف ہے، یا تضحیک کا نشانہ نواز شریف ہے، یا میمز کا نشانہ نواز شریف ہے۔ ان کی کوئی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، کوئی انہیں ایون فیلڈ مارشل لکھ رہا ہے، اور کوئی ان کی تصویر لگا رہا ہے جس میں انہوں نے ایک آرمی کا یونیفارم پہنا ہوا ہے اور ساتھ میں لکھ رہے ہیں ایون فیلڈ مارشل نواز شریف۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ لوگ، عامر مغل صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ خود ہی پڑھ لیں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے اس ٹویٹ میں، وہ اوپر جو جملہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ زبیر نیازی صاحب کی بھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ فیلڈ مارشل بننے کا اصل حقدار میاں صاحب تھے، جنگ ڈیزائن میاں صاحب نے کی اور فیلڈ مارشل حافظ جی کو بنا دیا، واپس لندن جانے کا اعلان۔ یعنی جو ہے وہ میاں صاحب جو ہیں وہ کریڈٹ ان کا بنتا تھا، اور کیوں ان کا بنتا تھا یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا ہاں، اس ٹویٹ میں جو ہے وہ ایک اور صاحب ہیں فیاض شاہ، انہوں نے لکھا ہے کہ کروز میزائل میں بلوچستان سے اٹھا کر لایا، جے ایف تھنڈر میں نے بنائے، ایٹم بم کو ٹانکے میں لگاتا رہا، جنگ کے سارے ڈیزائن میں نے بنائے، اور فیلڈ مارشل کوئی اور بن گیا۔ یہ جو ہے وہ اس طرح کی اور بہت ساری میمز، لطیفے نواز شریف صاحب اس وقت ٹارگٹ پہ ہیں۔ کیوں؟ مگر اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی وجہ کہ نواز شریف صاحب نے مودی کے خلاف کوئی بیان جاری نہیں کیا، اور پاکستان کو جس حمایت کی ضرورت تھی تمام پولیٹیکل لیڈر سے، جو عمران خان نے بھی دی۔ سب سے پہلے ایک سب سے طاقتور ٹویٹ ان کی آئی، پھر زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا، بلاول کا سٹیٹمنٹ آیا، مولانا فضل الرحمان کا، باقی لیڈرشپ کا۔ لیکن میاں صاحب خاموش رہے، میاں صاحب کی کوئی زبان نہیں ہلی، اور الٹا اوپر سے لطیفے آتے رہے کہ جی سارا ڈیزائن انہوں نے کیا ہے، جی یہ خاموش تو رہے ہیں، زبان نہیں ہلائی۔ عرفان صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے زبان نہیں ہلائی لیکن بھارت کے در و دیوار ہلا دیے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اس طرح کے لطیفے مسلسل میاں صاحب کے بارے میں کئی دن سے رونما ہو رہے تھے، نون لیگ کے طرف سے بھی ہو رہے تھے، یعنی خود وہ چاہے سنجیدہ ہی بات کر رہے ہوں لیکن ہوتا وہ لطیفہ ہی تھا۔ پھر میاں صاحب جو ہیں انہوں نے اس جتنا مرضی ان کو کرٹیسائز کیا گیا، انہوں نے اس پر خاموشی نہیں توڑی، اس لیے میاں صاحب اس تنقید کا نشانہ ہے۔ پھر مزید لطیفے یہ ہوئے کہ میاں صاحب کا ایک پرانا کلپ چل پڑا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں وہ کروز میزائل بلوچستان سے اٹھا کر ہم لائے اور پھر ہم نے اس کو ریڈو کر لیا، اور اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کوئی چھوٹی موٹی خدمات نہیں ہے ہماری، یہ میاں صاحب نے کہا تھا۔ تو بھائی اس میں آپ کی کیا خدمات تھی کہ آپ بلوچستان سے اٹھا کر لائے تھے؟ پھر مریم نواز نے ایک جھوٹ بولا ایک تقریب میں، انہوں نے کہا کہ یہ جو JF-17 جس سے رافیل گرایا ہے یہ میاں صاحب نے بنایا تھا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ وہ میاں صاحب جب لندن میں اور جدہ میں جلا وطنی کاٹ رہے تھے تب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا اور تب یہ بنا تھا، تو یہ بھی جھوٹ تھا۔ تو اتنی ساری چیزیں چونکہ جمع ہو گئیں، میاں صاحب ظاہر ایک لافنگ سٹاک بن گئے، ایک لطیفہ بن کے رہ گئے ہیں، اور ان کے خلاف یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ ان کی خاموشی اس قدر تھی کہ کانگریس کا کہ ایک فیکشن نے، یا ایک ان کا ایک اسٹیٹ کی جماعت کی طرف سے ان کا ایک میاں صاحب کا ایک اشتہار، ایک تصویر لگائی گئی ہے جس میں آدھا چہرہ میاں نواز شریف کا دکھایا گیا، آدھا مودی کا دکھایا گیا۔ یہ پاکستانیوں نے نہیں کیا، یہ خود کانگریس کر رہی ہے، بھارت میں کر رہی ہے۔ اگرچہ وہ مودی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ مودی اور نواز شریف ایک ہیں، لیکن نواز شریف بھی تو کرٹیسزم ہو رہا ہے نواز شریف کے اوپر بھی کہ بھائی وہ اور مودی ایک ہی ہیں، یک جان دو کالب، دو بھائی جڑے ہوئے ہیں، باڈیز ان کی جڑی ہوئی ہیں، یک جان ہیں دونوں۔ تو دنیا میں میاں صاحب کی خاموشی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کل جب اس پر فیصل واڈا نے لب کشائی کی اور میاں صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا، اور انہی کو نہیں صرف ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھی، اور ان کے ساتھ ان کی سہیلیوں کو بھی کنیزیں کہا، نوکرانیاں کہا، غلام کہا، ظاہر ہے یہ تضحیک آمیز الفاظ تھا۔ اس کو آج عظمہ بخاری نے رسپونڈ بھی کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ذہنی پاگل شخص ہے، ذہنی مریض شخص ہے، اس کی تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے،
اور یہ تو کسی جماعت کی ترجمانی نہیں کرتا، اور جو ہے وہ پھر ان کے خلاف انہوں نے ٹرینڈ چلانے شروع کیے کہ جوتا اٹھایا ہوا ہے، بوٹ اٹھا لیا، وہ پرانی تصویر ان کی جو کاشف بازی کے پروگرام میں بوٹ اٹھا کے لے آئے تھے، یہ سب چیزیں چل رہی. ویسے یہ بھی کتنی مزے کی بات ہے کہ نون لیگ خود جن پر یہ الزام ہے بوٹ پالش کا یا جس راستے کو اختیار کر کے اقتدار میں آنے کا، وہ فیصل ووڈا کو تانے دے رہے ہیں. بھئی جس نرسری سے فیصل ووڈا آیا اسی نرسری سے تو آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، ورنہ 17 سیٹوں والی حکومت، 17 سیٹوں والی جماعت کیسے حکومت بنا سکتی ہے؟ اسی طرح تو آپ بنے، لیکن تانا ان کو دے رہے ہیں. تو اگر یہ اتنی بری چیز ہے بوٹ پالش کرنا، جس کا آپ تانا فیصل ووڈا کا دے رہے ہیں، تو خود آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ خود آپ نے وہ راستہ اختیار کیوں کیا جو آسان تھا، جو پہلے آپ کو پسند نہیں تھا؟ آسان راستہ آپ کو آتا تھا لیکن آپ نے پھر لے لیا. تو فیصل ووڈا کے خلاف پھر ٹرینڈ بنایا گیا. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں دیکھ رہا تھا، عظمت بخاری نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ذہنی مریض ووڈا، یہ ٹرینڈ بنوایا ذہنی مریض ووڈا. تو انہوں نے کہا کہ واہ یہ تو زبردست یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اس پر اور ٹویٹ کریں تاکہ یہ ٹرینڈ مضبوط ہو ذہنی مریض ووڈا کا، اس پر اور آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لکھیں. لیکن میں نون لیگ کو مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ ذرا احتیاط سے کام لیجئے. آپ ذہنی مریض آج تو کہہ رہے ہیں، کل اگر ایک ٹیلی فون آیا اور کہا گیا کہ فیصل ووڈا کو فلاں منسٹر بنا دو، منسٹر نہیں فلاں منسٹری دے دو، تو آپ کے پاس یہ چوائس بھی نہیں ہوگی کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ نہیں فیصل ووڈا کو ہم کوئی اور منسٹری دے دیتے ہیں. وہی دینی پڑے گی جو کہا جائے گا. اور عین ممکن ہے کہ فیصل ووڈا کل کو آپ کی کیبنٹ میں منسٹر ہوں. ابھی فیصل ووڈا بنتے بنتے رہ گئے ہیں. میری اطلاع تو یہ تھی کہ فیصل ووڈا انٹیریئر مانگ رہے تھے، کہتے کہ محسن نقوی صاحب کو آپ کچھ اور لگا دیں، کوئی بھی ذمہ داری دے دیں، انٹیریئر مجھے دیں. تو فیصل ووڈا انٹیریئر منسٹری مانگ رہے تھے، اور اگر کہیں طے ہو جاتا آسمانوں پر تو وہ منسٹر ہوتے. اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں، کل کو کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. جو سینیٹر بن سکتا ہے بغیر پارٹی کے وہ پھر منسٹر بھی ہو سکتا ہے. جیسے محسن نقوی بھی تو ہیں نا، وہ بھی تو آپ کے نہیں ہیں، کیسے ان کی بھی تو کوئی پارٹی نہیں ہے، کیسے آپ نے ان کو منسٹر بنا رکھا ہے؟ اورنگزیب بھی ان کی بھی کوئی پارٹی نہیں ہے، آپ نے کیسے ان کو منسٹر بنا رکھا ہے؟ تو ایسے فیصل ووڈا کی بھی کوئی پارٹی نہیں ہے، لیکن ان کی سب سے تگڑی پارٹی ہے، ان کو بھی آپ کل کو منسٹر بنانا پڑ سکتا ہے. تو نون والے ذرا احتیاط سے کام لیں. یہ ذہنی مریض ووڈا کا ٹرینڈ آپ کو کل کو ہانٹ کر سکتا ہے جب آپ ان کو اپنی کیبنٹ میں لے کر آئیں گے منسٹر بنا کے. تو یہ ذرا تھوڑے سے محتاط رہیے اگر آپ ان پر تنقید کر رہے ہیں. تو دیکھیے آج جناب عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی، تو اس پر نون والوں نے بہت جو ہے وہ طرح طرح کی خوشیاں منائیں. مثلا ایک ٹویٹ میں ایک اکاؤنٹ سے دیکھ رہا تھا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل بولے تو تاحیات آرمی چیف، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ یوتھیو کیمرے کی طرف مسکرا دو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی ایک ان کے لیے بری خبر ہے. فیلڈ مارشل کا بننا، عاصم منیر کا، جنرل عاصم منیر کا فیلڈ مارشل بن جانا، یہ ایک بہت بری خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور پھر یہ خبریں پھیلائی گئیں کہ جی تاحیات آرمی چیف. فیلڈ مارشل تاحیات نہیں ہوتا. فیلڈ مارشل بننے سے آپ کی عہدے کی جو مدت ہے اس میں فرق نہیں پڑتا، وہ تو آپ کے جو عہدے کی مدت ہے وہی ہے، ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے، اور پھر ابھی 2 سال کی ایکسٹینشن دی گئی ہے تو وہ تو وہی ہے. لیکن اس سے نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ نون لیگ کا ایک بڑا پکا ٹھکا نظریہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آرمی چیف کی یا اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی مقتدرہ کی عمران خان سے لڑائی رہے گی، ہمارا داؤ لگا رہے گا. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی تا قیامت چلے. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو شخص ہے اس کو اتنا نوازا جائے کہ یہ صلح کبھی نہ ہو اور ہمارا داؤ لگا رہے. تو بیسیکلی نون لیگ کو جنرل عاصم منیر سے، ان کو فیلڈ مارشل بنانے سے یا ان کو ترقیاں دینے سے شاید اتنا انٹرسٹ نہ ہو جتنا انٹرسٹ ان کو اس بات سے ہے کہ پی ٹی آئی کا دوبارہ کبھی ریوائول نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں چلا رہے ہیں اس میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بری خبر ہے. حالانکہ پی ٹی آئی نے اس پر وہ رد عمل، کوئی ایسا برا رد عمل نہیں دیا، اور نہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بھی چیز چل رہی تھی کہ جی تینوں افواج کے یہ سربراہ بن گئے ہیں، ایئر فورس کے بھی، نیوی کے بھی اور آرمی کے بھی سربراہ یہ بن گئے ہیں. یہ بات بھی فیکچولی درست نہیں ہے. میں ابھی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا میاں علی اشفاق کی، وہ کہتے کہ فیلڈ مارشل کا کیا عہدہ ملنے سے آپ کی یہ اعزازی عہدہ ہے، لیکن اس سے آپ کے اختیارات میں اضافہ نہیں ہوتا، یہ ایک اعزازی عہدہ ہے.
تو اگر ایسا ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی طرح کی افواہیں نون والے بنا کے چلا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کو عہدہ ملا، اس پر انہیں مبارکباد پیش کی گئی اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، ظاہر ہے جنرل ایوب کے بعد ان کو یہ ملا ہے، لیکن اس سے یہ ساری چیزیں منسوب کر دینا یہ نون لیگ کی خواہشات ہو سکتی ہیں، میرا خیال ہے کہ فیکچول چیزیں نہیں ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج عمران خان کا جیل سے پیغام آیا ہے، جو آج ملاقات بھی ہو گئی، ایک تو ملاقات خوش آئند تھی جس میں آج بیرسٹر گوہر بھی ملے، سلمان راجہ بھی مل گئے، اور بیرسٹر علی ظفر اور عمران خان کی بہنوں کی بھی ملاقات۔ تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے، اگرچہ یعنی یہ ملاقاتیں بند تھیں، خوش آئند ہے کہ ملاقات ہو گئی، اور عمران خان نے بھی اس میں بہت مثبت جواب دیا، اور میرا خیال ہے کہ عمران خان ابھی حالات کو، ماحول کو دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یگانگت اور قومی یکجہتی یہ اس وقت بہت ضروری ہے۔ عمران خان نے یگانگت اور قومی یکجہتی پر زور دیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مودی ابھی دوبارہ شرارت کرے گا، ابھی ہم حالت جنگ میں ہیں، اس لیے یکجہتی برقرار رہنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ سلمان راجہ نے لکھا کہ عمران خان اس یکجہتی کے لیے اور یگانگت کے لیے مقتدرہ سے بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہے، یہ انہوں نے لکھا۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ یگانگت ہونی چاہیے، قومی یکجہتی ہونی چاہیے۔ دیکھیے اس وقت بار بار یہ بات ہو رہی ہے، میں بھی 2-3 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، اور یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ قسمت سے، یعنی بہت شاید میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ نہیں لگتا تھا کہ اتنی جلدی وہ ریکور ہو پائے گا، وہ جو ایک ڈیمیج ہوا تھا، ساکھ متاثر ہوئی تھی، اور ایک عوام اور افواج پاکستان کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت ہمیں جو کافی عرصے سے نظر آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہ ہیل ہونے میں وقت لگے گا، لیکن خوش قسمتی سے یہ بہت جلدی ہیل ہوا، جب ہوا تو چند دن کے اندر اندر ہوا، لیکن اس کی عمر بہت تھوڑی بھی ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ اگر چیزیں پہلے کی طرح واپس چل پڑی، اگر اس سے فائدہ نہ اٹھایا گیا، اگر اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہ کیا گیا، اگر عمران خان رہا نہ ہوئے، اگر پیچھے کے لوگوں کے خلاف ظلم و ستم بند نہ ہوئے، اگر مقدمے قائم کرنا اور لوگوں کی حراست میں ڈالنا، گھروں پہ چھاپے مارنا اگر یہ بند نہ ہوا، اگر یہ سارا کچھ بند نہ ہوا تو یہ سب بے اثر ہو جائے گا، بے سود جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ اس لیے یہ جو خیال ہے، میرا خیال ہے یگانگت کا یا قومی یکجہتی کا، یہ ہر جگہ پر موجود تو ہے، لیکن راستہ تلاش نہیں کیا جا پا رہا۔ نون لیگ کی تو یقیناً یہ خواہش ہے کہ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، یہ قومی یکجہتی ان کو سوٹ نہیں کرتی، الٹا وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو سیاسی طور پر نقصان ہوگا، چھٹی ہو جائے گی، اور چھٹی ہونے سے ان کو جو ہے وہ آج کوئی کہہ رہا تھا کہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کہہ رہے تھے انفیکٹ کہ دیکھیے اپوزیشن جب بے نظیر 16 جماعتوں کے ساتھ حکومت میں تھیں، اپوزیشن میں تھیں، جب نواز شریف 2/3 اکثریت کے ساتھ تھے تو انہوں نے 16 سیٹوں کے ساتھ بھی نواز شریف کو ناکو چنے چبوا دیے تھے، لیکن اس وقت فرق یہ ہے کہ نواز شریف 2/3 اکثریت کے ساتھ تھے اور بی بی جو تھیں وہ 16 سیٹوں کے ساتھ تھی، یہاں پر تو حکومت 17 سیٹوں کے ساتھ ہے، 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت بنی بیٹھی ہے، تو اس حکومت کو کا تو کوئی مستقبل ہے نہیں، یہ نظام تو چل سکتا ہی نہیں ہے، یہ تو چلنا ہی نہیں ہے، کیونکہ 17 سیٹوں کی حکومت کو آپ جعلی طور پر حکومت دے کر کتنا ملک کو چلا سکتے ہیں۔ ابھی بجٹ آنے والا ہے، میں آج کل اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں تو میں فگرز دیکھ کر حیران بلکہ پریشان ہو رہا تھا کہ انڈسٹری نیگیٹو، زراعت نیگیٹو، اور سروسز سیکٹر اپنی لو پچھلے 2-3 سال کے مقابلے میں بالکل لو پر ہے، یعنی آپ عمران خان کی حکومت کے آخری سال کے ساتھ کسی بھی طرح آپ کمپیریزن کر لیں، آپ ہر لحاظ سے نیچے ہیں، سوائے آپ نے مہنگائی کو نیچے لے کر آیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مانیٹری جو ویجیلنس ہے وہ بڑھائی ہے، اس کی وجہ سے انڈسٹری بیٹھ گئی ہے اور آپ کا مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ تو اس پر ذرا چلے میں الگ سے بات کروں گا کیونکہ اس میں بہت ہی ہوش شبہ فگرز میرے سامنے آ رہے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ تو نظام نہیں چلایا جا سکتا، لوگوں کی بے چینی کا خاتمہ تبھی ہوگا جب ان کی جو حکومت ہے یا جس کو انہوں نے منتخب کیا ہے اس کو حکومت دی جائے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یگانگت اور قومی یکجہتی برقرار رہے اور اس کے لیے اصولوں پر مبنی فیصلے کیے جائیں، درگزر سے کام لیا جائے، چیزوں کو آگے بڑھایا جائے، اور اگر عمران خان ابھی تک بہت پیشنس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور یگانگت پہ زور دے رہے ہیں،
قومی یکجہتی پہ بات کر رہے ہیں، مودی کے خلاف بول رہے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام دے رہے ہیں، اپنی پارٹی سے کہہ رہے ہیں کہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اگر وہ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں تو جواب میں بھی رد عمل اتنا ہی پازیٹیو آئے گا تو یہ بات آگے چلے گی. اگر جواب میں مثبت رد عمل نہ آیا، مثبت جواب نہ آیا، تو خدا نہ خواستہ چند دن کے بعد یہ کہانی یہاں اس رومانٹک سٹوری کا یہاں پر ڈراپ سین ہو جائے گا اور کہانی پہلے کی طرح واپس چل پڑے گی، جس سے ملک کو نقصان ہی ہوگا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو سنجیدہ اذہان ہر جگہ بیٹھے ہیں اور بہت تجربہ کار اور سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو سنجیدگی سے لیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.